سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا، اور اس میں ہمارا پارہ نمبر 21 چل رہا تھا، اور آج ہم سورہ روم کا آغاز کریں گے۔ کل ہماری سورہ عنکبوت مکمل ہو گئی تھی، تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ یعنی یہ اشارہ اس لڑائی کی طرف ہے جو اس زمانے میں روم اور ایران کی سلطنتوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ اس وقت رومی بری طرح شکست کھا گئے تھے، اور کوئی خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اب یہ پھر اٹھ سکیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ پیشن گوئی فرما دی کہ چند سال میں رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ تو سورہ روم جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری دیتی ہے، اور روز قیامت جو ہے وہ کیا ہوگا، اور اسی طرح سے اللہ کی مکمل اطاعت کے بارے میں ہے، اور قوموں پر عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور بندے کی جو بے بسی ہے اس کا ذکر ہے اس میں۔ اللہ کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا وہ جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور ایران دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں۔ ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ایرانی مشرک تھے اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور رومی اہل کتاب تھے اور اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوب کرتے۔ اہل فارس کی نسبت رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کریں، کیونکہ مشرکین مکہ اور اہل فارس شرک میں شریک تھے۔ اس لیے مشرکین مکہ رومیوں پر اہل فارس کی فتح چاہتے تھے۔ رومیوں کو ایرانیوں یا اہل فارس کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن مکمل فتح حاصل نہ ہوئی، بلکہ ایران سے ملحق بعض رومی علاقے ایرانیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس پر مشرکین نے خوشیاں منائیں، لیکن مسلمان اس فتح پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ رومی عنقریب اہل فارس پر فتح حاصل کر لیں گے، لیکن چند سالوں میں، اور ان چند سالوں کی مدت 8-9 سالوں کی مدت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہ ایک پیشن گوئی تھی۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور جس دن رومی غالب آئیں گے مسلمان خوشیاں منائیں گے، دوہری خوشیاں، ایک تو رومیوں کے غالب آنے کی اور دوسرے مسلمانوں کی فتح کی۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں، صرف دنیا کی کامیابیوں کو جانتے ہیں، اور آخرت کی جو کامیابی ہے اس سے غافل ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ان میں کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن تو معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کتنے گرام کا ہے، اور
اور اس میں غلطی نہیں کھاتا مگر اس کو اچھی طرح نماز نہیں پڑھنی آتی۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی میں بہت ماہر ہیں لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے نکمے، اور بہت سے لوگ تو دنیا میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری کامیابی حاصل کر لیتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ اس طرح انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ جو مال انہوں نے کما رکھا ہے اس پر زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ جو لوگ معیشت کے اسباب کو جانیں لیکن آخرت کو نہ جانیں، جو لوگ اپنی کھیتی باڑی کرنا جانیں لیکن دین کا کوئی علم ان کے پاس نہ ہو، جو لوگ کنسٹرکشن کا کام تو بہت بہترین طریقے سے کریں لیکن آخرت کے لیے کیا تعمیر کرنا ہے، جنت کن کاموں سے تعمیر ہوگی وہ نہیں جانے، تو ایسے ہی لوگ اس آیت کا مصداق ہیں۔ اس لیے انسان کو صرف دنیا میں ہی آگے نہیں جانا چاہیے بلکہ دین کے معاملے میں بھی ساتھ ساتھ محنت کرنی چاہیے، اور روزانہ جس طرح انسان اپنی دنیا کے لیے کام کرتا ہے اس طرح روزانہ دین کا علم بھی حاصل کرتے چلا جانا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا علم موجود ہے، اب اگر کوئی شخص اسے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے مگر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق تک رہ جائیں گے۔ یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو نظر آئے گا کہ اس دن کی تو ہم نے تیاری ہی نہیں کی تھی۔ اور یہاں قیامت کو الساعۃ کہا گیا ہے، گھڑی، جس دن وہ گھڑی آ جائے گی، کیونکہ کلم ہی بالبصر، آنکھ جھپکنے کی دیر یا اس سے بھی جلدی واقع ہو جائے گی۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہ میں بٹ جائیں گے اور الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہ میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ دیکھیں جنت کا ذکر آیا اور اس کے بعد وہ کام بتا دیا کہ کرنا کیا ہے۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو جب صبح کرتے ہو، آسمان و زمین میں اس کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تو تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس آیت میں نماز کے 4 اوقات کی طرف صاف اشارہ ہے، فجر، مغرب، عصر، ظہر، اس کے ساتھ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 کو پڑھا جائے تو نماز کے 5 اوقات کا حکم نکل آتا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے جا رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، اور یہ ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئیں، اور اس کے بعد عورتیں بھی آدم ہی کی اولاد ہیں۔ اور پھر کیوں پیدا کی؟ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور ازواج کا لفظ میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، تو دونوں کا اکٹھا ہونا اس کا پرائمری مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے سے انس پاؤ اور ایک دوسرے سے سکون پاؤ۔ تو اس نے تمہارے درمیان رحمت اور محبت پیدا کر دی۔ یہ بھی بہت حیران کن چیز ہے کہ 2 بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں، جو ہی نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں دونوں کے درمیان ایک محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، اور انسان ایک دوسرے کی اس طرح کیئر کرنے لگتا ہے جو شاید کسی اور کی
کی ہو، اور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صرف محبت ہی نہیں بلکہ رحمت کو بھی ڈالا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو رحمت ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی کیئر کرتا ہے۔ اور بہترین بیوی کون ہوتی ہے؟ جو شوہر کی کیئر کرے، اور بہترین شوہر وہ جو بیوی کی کیئر کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ حسن بصری سے مرسلاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے سوال پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، علل اعلان بتا دیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے لیے اگر دل میں محبت ہے تو اس کا ذکر کرنے اور اظہار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہے اس کی بھی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس کے ساتھ غصہ یا ناراض ہو تو کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی و خوش نہ ہو جائیں۔ یعنی شوہر کی دلداری کرنے والی، اس کو منانے والی۔ کیونکہ مردوں کے لیے باہر کی دنیا میں بہت سے سٹریس اور پریشرز ہوتے ہیں کہ جس کے لیے انہیں گھر آ کر سکون چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی بد اخلاق ہو تو پھر سکون غارت ہو جاتا ہے اور گھر جو ہے وہ جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں عورت کو سمجھنا چاہیے اور یہی چیز میں باہم محبت کو مزید بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد کو بھی تلقین کی کہ کوئی مومن مرد کیسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، کسی بھی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ کرو۔ اگر اس کی کوئی ایک عادت تمہیں پسند نہیں آئے تو دوسری پسند آ جائے گی، تو جو اچھی عادت ہے ان پر نظر رکھو، اس کے ذریعے اپنے دل کو خوش رکھو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبان اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں اس میں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمان و زمین میں اس کی صفت سب سے برتر اور زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی کہ جب تم اپنے مال میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے تو تمہاری سمجھ میں کیسے یہ بات آتی ہے کہ خدا اپنی خدائی میں اپنے بندوں کو شریک کرے گا؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے ماننے والوں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی خدا نے انسان کو اپنا بندہ بنایا اور اپنی بندگی کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ ساخت کسی کے بدلے نہیں بدل سکتی، نہ آدمی بندے سے غیر بندہ بن سکتا ہے، نہ کسی غیر اللہ کو اللہ بنا لینے سے وہ حقیقت میں اس کا اللہ بن سکتا ہے۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے، گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، اور جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہم نے کوئی صنعت اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، اور مسکین و مسافر کو اس کا حق۔
یہ نہیں فرمایا کہ رشتہ دار مسکین مسافر کو خیرات دے، یہ ارشاد یہ ہوا کہ یہ اس کا حق ہے جو تجھے دینا چاہیے، اور حق ہی سمجھ کر تم اسے دو۔ یہ طریقہ بہتر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ تو قرآن مجید میں یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ بعد کے حکام کے لیے ملاحظہ ہو آل عمران کی آیت نمبر 130، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 281 تک۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ یعنی مالی اعتبار سے اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہے، یہ بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یعنی جب آپ کی اچھی بھلی جاب ہوتی ہے اور اچانک چلی جاتی ہے تو اس وقت آپ سوچتے ہیں میری غلطی کہاں تھی، میں نے کیا کوتاہی کی۔ انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے نا، جو عام حالت میں بالکل نہیں کرتا۔ تو جب رزق میں کمی آتی ہے تو انسان لازماً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک اللہ سے ناراض ہو کر، اور دوسرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندے کو ایک رزق ملنا ہوتا ہے مگر اس کے گناہ کی وجہ سے اسے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم پر کوئی مشکل آئی ہے تو کیوں آئی ہے، ایسے میں انسان کو وہ واپس اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اس لیے ہر مصیبت میں کیا پڑھنے کو سکھایا گیا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مر کر ہی جائیں گے، اب بھی اللہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ چاہتے ہو نا کہ رزق میں اضافہ ہو تو ان کا حق ادا کرو، یعنی رشتہ دار کا، مسکین کا، مسافر کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دگنا ثواب ہے، ایک صدقے کا، دوسرا رشتہ داری کا یعنی صلہ رحمی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس پر رشتہ دار پر خرچ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کے بنا پر تم سے اعراض کرے، تمہارا سامنا ہی نہیں کرتا، ملتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں جو آپ کو پوچھے بھی نہیں۔ زکوٰۃ بھی اللہ کے دیدار کی خاطر دیں کہ اللہ مجھے صرف تیرے چہرہ مقصود ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، سبحان اللہ، ایک فرض کے ادا کرنے پر یہ اجر ہے اور کئی گنا زیادہ اجر ہے اس اخلاص کے اعتبار سے جو آپ کے اندر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ زکوٰۃ مال کا شر اور وبال دور کرنے کا ذریعہ ہے، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کا ذریعہ ہے، جنت کے قریب اور جہنم سے دور لے جانے والے اعمال میں سے۔ تو جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو بے شک اللہ اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل کرے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ یہ اشارہ اس جنگ کی طرف ہے جو اس زمانے میں دنیا کی 2 عظیم طاقتوں ایران اور روم کے درمیان برپا تھی، اور انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، کیونکہ جب خشکی اور سمندر میں فساد ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے سمندر میں ہی شکار کم ہو جاتا ہے، مچھلیاں کم ہو جاتی ہیں، سمندری جانور مرنے لگتے ہیں، کاروبار گھاٹے میں چلا جاتا ہے، بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خشکی پر بھی جب امن و امان خراب ہوتا ہے تو لوگوں کو طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ انسان نے اپنی یہ ذاتی اور اسراف کی وجہ سے فضا اور ماحولیات کے اندر بھی بہت بڑی خرابی پیدا کر دی، جس کا نتیجہ بھی خود اسی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح برے اعمال اوور آل بھی فضا کو متاثر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ سمندر میں ڈال کر گھلایا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے، یعنی اتنی شدید بات کہہ دی تھی تم نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا قد چھوٹا ہے، اتنی سی بات۔ تو ہم کتنے تبصرے کرتے رہتے ہیں نا لوگوں کے ناک پر، کان پر، بولنے کے انداز پر، یعنی حقیر سمجھتے ہوئے۔ تو ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے فساد پھیلتا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی کو اس کے رنگ یا شکل یا قد کا طعنہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کے دل میں آپ کی کیا قدر باقی رہے گی، اور پھر ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت اس کے نتیجے میں کام رک جائیں گے، اور فزیکلی
ہم ریسورسز کا غلط استعمال کرتے ہیں تو فساد ہوتا ہے. اسی طرح آپ کا اخلاق، رویہ، بیہیویئر بھی تباہی لاتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں. جب کسی قوم میں بدکاریاں ہو جاتی ہیں اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھیں وہ پھیل جاتی ہیں. اسی طرح جو زکوٰۃ نہیں دیتے آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ پر ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. یاد رکھیے ہوا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ ہی اسے چلاتا ہے. اس لیے اگر تیز ہوا کچھ اڑا کر لے بھی جائے تو اسے کچھ نہ کہا کریں، برا بھلا نہ کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ ہوا رحمت بھی لاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ہوا رحمت اور عذاب بھی لاتی ہے. جب اسے دیکھو تو اسے برا نہ کہو بلکہ اللہ سے خیر کا سوال کرو اور شر سے پناہ مانگو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہوا کو لعن طعن نہ کرو کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے. جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کے مستحق نہ ہو تو وہ پلٹ کر اسی پر پڑتی ہے جو لعنت بھیج رہا ہو. تو یہ حقیقت ہے کہ جہاں ہوا اللہ کی رحمت ہے وہاں لوگوں پر عذاب بھی لائی ہے. بہرحال عام طور پر جو روزمرہ ہوا چلتی ہے اس کے بڑے فائدے ہیں. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں. اور یہ سارا منظر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں، پھر بادل اکٹھے ہوتے ہیں، پھر بارش برستی ہے اور بندے خوش ہوتے ہیں کیونکہ فضا دھل جاتی ہے، ہر چیز نکھر جاتی ہے. اس کے فائدے ہی فائدے. تو ایز لانگ ایز وہ اپنے لمٹ کے اندر ہوں، یعنی جب ہوا تکلیف لاتی ہے تو توبہ کرنے کے بجائے ناشکری کرنے ہم لگ جاتے ہیں. حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کے مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں، یعنی پھر وہ اللہ کو کوسنے لگتے ہیں اور پھر الزام لگنے لگتے ہیں کہ اس نے کیسی مصیبتیں ہم پر ڈال رکھی ہیں. حالانکہ جب خدا نے ان پر نعمت کی بارش کی تھی اس وقت انہوں نے شکر کے بجائے اس کی ناقدری کی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہو، اور نہ تم ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم کم کر دیتے ہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشے، پھر اس قوت کے بعد تمہیں پھر ضعف اور ضعیف اور بوڑھا کر دیا، اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، جوانی میں طاقتور ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپے میں بچہ بن جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. وہ جیسے چاہے اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، سب کچھ جاننے والا، قدرت والا ہے. تو سبحان اللہ ایک وقت ہوتا ہے انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ جسم کو لگتا چلا جاتا ہے اور انسان اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے بچہ ہے، بچے جو بھی کھاتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، پورے جوبن پر آ جاتے ہیں. پھر کچھ عرصہ جوانی سے متمتع ہوتے ہیں، وہی کچھ کھاتے رہتے ہیں، لیکن اب جسم قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. وہی غذا کھاتے ہوئے بھی انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور ایکسٹرا وٹامنز اور پلز لینی پڑتی ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو چلا سکے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پلز بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، جسم بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو انسان بالکل بے بسی کے عالم میں پہنچ جاتا ہے جس میں وہ نہ اپنے کھانے پر قادر ہے، نہ کھایا ہوا جسم سے باہر لانے پر قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ایسی اور ذلیل عمر سے بچائے. لیکن ہمیں یہ نشانی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کا بھی کوئی مقصد ہے کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے اور کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو. اور یہ یاد رکھے کہ اصل طاقت کسی اور کی ہے، اللہ رب العزت کی ہے، کہ جس نے ایک ہی کھانے اور پانی کو انسان کی قوت کا ذریعہ بھی بنایا، اور وہی سب کچھ ہوتے ہوئے انسان پھر کمزور پڑ گیا. اور جب وہ سعادت برپا ہوگی
یعنی قیامت جس کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے، تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں اس دنیا میں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم کوئی نشانی لے آؤ۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو یہ علم ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ یعنی دشمن تم کو ایسا کمزور نہ پائیں کہ ان کے شور و غوغا سے تم دب جاؤ، یا اس کی بہتان اور افطرہ پردازوں کی مہم سے تم مرعوب ہو جاؤ، یا ان کی بھپتیوں، طعنوں، تضحیک اور استہزاء سے آپ بس تو ہمت ہو جائیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور ان کی دھمکیوں اور طاقت کے مظاہروں، ظلم و ستم سے آپ ڈر جائیں، یا ان کے دیے ہوئے لالچوں سے آپ پھسل جائیں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ سورہ روم جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان جو ہے اس میں حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں ہیں، اللہ کے بلند شان کا بیان ہے، یوم حساب سے ڈرنے کا حکم ہے، اور علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی و رحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یعنی ایسی کتاب کی آیات جو حکمت سے لبریز ہے اور جس کی ہر بات حکیمانہ ہے، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے ہے۔ تو محسن وہ ہے، یعنی کہ نیکوکار، اور محسنین کون ہیں؟ محسنین وہ ہیں جو اللہ کی عائد کردہ فرائض کی پابندی کریں، جن کا ایمان بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے۔ الفاظ میں لہو الحدیث، یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اثرات قریش کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلنے سے نہ رکے، تو انہوں نے ایران سے رستم و اسفندیار کے قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا، اور گانے بجانے والی لونڈیوں کا انتظام کیا، تاکہ لوگ ان چیزوں میں مشغول ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی نہ سنیں۔ لیکن کس طرح سے ان کی یہ پلاننگ تھی، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی یہی صفات بتائی گئی تھیں متقین کی، جو اوپر ابھی بیان ہوئی ہیں، تو یہاں پہ یہ محسنین کی بتائی جا رہی ہیں۔ ہدایت کے ہوتے ہوئے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یعنی قرآن کے مقابلے میں لغویات کیا ہیں، اور جو لوگ اور طرح کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور دین و ایمان سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتی، تو عموماً انسان کا ایسا رویہ بن جاتا ہے کہ وہ دین کا، قرآن کا، اس کا علم، اس کا جو علم ہوتا ہے دین اور قرآن کا، اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لغویات انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ لہو الحدیث وہ ایسی بات، ایسی چیز، ایسا علم ہے جس کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے، اور وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے، اور وہ اس سے لذت بھی حاصل کرتا ہے، یعنی اس کو ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتابیں ہوں، کوئی سیریز ہو، چاہے وہ گیت گانا ہو، ایسی چیزیں جس کی طرف انسان کی حیوانی طبیعت مائل ہوتی ہو، یعنی جو اس کی خواہش نفس کو ہوا دینے والی ہو، جو بے فائدہ ہو، جن سے انسان نان سیریس ہو، جیسے انسان اللہ کے راستے سے بھٹکا ہو یا بھٹکاتا ہو۔ قتادہ سعید کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس نے مال کے ساتھ نہ خریدا ہو، بلکہ اسے اچھا جانا ہو تو یہ بھی اس کا خریدنا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آدمی کی ضلالت و گمراہی کے لیے یہی کافی ہے، وہ سچی اور حق باتوں کے بجائے جھوٹی حکایتوں، نقصان دہ کو فائدہ مند پر ترجیح دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہو، انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دے کہ انسان اس کو پا کر اتنا انجوائے کرے کہ اپنے دین، ایمان، آخرت سب کو بھول جائے، تو وہ چیز اس کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ بعض علماء نے لہو الحدیث کا معنی گانا بجانا کیا ہے،
اور عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گا رہی تھی۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اسی کو چھوڑ دیتا۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، وہ ذات جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لحاظ الحدیث سے مراد گانا ہے۔ آپ قسم اٹھا کر اس بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ ابراہیم نقعی کہتے ہیں کہ گیت دل میں نفاق کو اگاتا ہے، یعنی منافقت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ قرآن سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لہو الحدیث سے بچائے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا مجدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پکا پختہ وعدہ ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ محمود، یعنی کہ ہمارے کفر سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حکمت کیا ہے؟ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اوتیٰ خیراً کثیرا، تو جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی نیکی مل گئی، بہت بڑی خیر مل گئی، نیکیاں کمانے کا موقع مل گیا۔ لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے لیکن ایک بہت سمجھدار انسان تھے، اور ان کی باتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں بہت خوبصورت انداز میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے سمجھدار تھے۔ ان کی سمجھداری کی سب سے پہلی دلیل کیا تھی کہ ان اشکر اللہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور لقمان علیہ السلام کو جو حکمت عطا کی گئی تھی اس میں سب سے پہلے چیز کیا تھی؟ شکر کی توفیق، شکر ادا کرنا۔ تو جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اللہ کو اس کی ناشکری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ آیات پیرنٹنگ سے تعلق رکھتی ہیں، بہت ہی زبردست ٹپس ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پیار سے بلاتے ہیں، یا بنیا، یہاں پہ یا بنیا کا لفظ آیا، بہت پیار سے پکارتے ہیں۔ کتنے پیار سے بلاتے ہیں؟ اے میرے چھوٹے سے پیارے سے بچے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلی چیز جسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ ہے درست عقیدہ۔ بچوں کے اندر صحیح ایمان پیدا کریں، باقی کام آسان ہو جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے، جھوٹ نہ بولو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا کر لو، ویسا نہ کرو۔ نہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ ان کو سکھا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ پہلے بنیاد تو سکھائیے۔ جب تک بنیاد میں ایک اللہ کی محبت نہیں، ایک اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو توحید خالص ہی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو یہ باتیں جو اوپر سے آپ بتاتے ہیں وہ کبھی کر لیں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ تو لقمان علیہ السلام کی حکمت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت میں سب سے پہلے اسے شرک سے بچنے کے لیے کہا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے تو جسے نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے نا، اگر شرک کا حکم دیں والدین تو ان کو نہیں ماننا۔ اور یہاں پہ دیکھیں عورت کی بات کی، ماں کی بات کی، کہ ایک ماں جب پریگننٹ ہوتی ہے اس کی طبیعت بدل جاتی ہے، اس کے کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کا پورا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ تو جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے اپنے اندر نقاہٹ محسوس کرتی ہے۔ اور یہاں پر دوبارہ شکر کی تلقین کی گئی ہے، جو اللہ کا بھی ہوتا ہے اور بندوں کا بھی۔ اور کس بات پر؟ سب سے پہلے ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی تو ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں اور انہوں نے ہی ہماری تربیت کی ہے۔ یعنی نعمت ایمان پر اللہ کا شکر، ان اشکر اللہ، اور والدین کا شکر کیا کہہ کر کریں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت گریٹفل ہیں ہم کہ آپ نے ہم سب کو بہت اچھی طرح سے پالا اور ہم اس دنیا میں لانے کا
سبب بنے، ہمیں پڑھایا لکھایا، ماضی کے حالات و قربانیاں جو والدین نے ہمارے لیے کی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو تسلی دلانے چاہیے کہ ہم آپ کے لیے فیتھفل ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں۔ سفیان بن عینیہ کہتے ہیں جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کر دیا، کیونکہ یہاں 2 شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ تو نماز پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا والدین کا شکر گزار ہے۔ تو اپنی نمازوں میں، اپنے سجدوں میں کیا کہنا نہ بھولیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور یہاں خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا، ماں نے تربیت میں زیادہ حصہ ڈالا نا، محنت مشقت کی، دن رات اس کے ساتھ جاگی تھکی تاکہ اولاد کو یاد دہانی رہے کہ والدین نے اس کے ساتھ کیا کیا احسان کیے ہیں۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو ایسے کو شریک کا جسے تو نہیں جانتا، تو ان کے بات ہرگز نہ ماننا، یعنی جو تیرے علم میں میرا شریک نہیں ہے، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیر بھی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو پھر یہاں پہ انہوں نے یا بنیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو جب تک بچوں کو آپ پیار نہ دیں، آپ اعتماد نہ دیں، ان کو کانفیڈنس نہ دیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بچے سنتے نہیں، جو ہر ماں کا تکیہ کلام بن چکا ہے، ان ماؤں سے پوچھیں کہ جب آپ سناتی ہیں تو کس طرح سے بات کرتی ہیں، کہ وہ نہیں سنتے آپ کے بچے، آپ کے ذریعے اللہ نے پیدا کیا، وجہ معلوم کریں کیوں بچے، اکثر ماؤں کی کمپلین ہوتی ہے ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی آپ کا کوئی طرز عمل ان کو اریٹیٹ کر رہا ہو، یا آپ کے بلانے کا، نصیحت کرنے کا انداز، کیونکہ بچے بعض اوقات ماں باپ کو اوائڈ کیوں کرتے ہیں، جب یہ ہمیں دیکھیں گے تو کوئی نصیحت کریں گے، تو وہ ہر وقت کی نصیحت، ہر وقت سر پر سوار ہونا وہ نہیں چاہتے، تو وہ آتے ہیں، وہ آپ کے کمرے میں بند ہو جاتے تو وہ آتے ہیں اور اپنے کمرے میں پھر بند ہو جاتے ہیں، جب آپ جاگتے ہیں تو وہ سوتے ہیں، جب آپ سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں۔ تو یہ اس کے کا طریقہ ہے ماں باپ سے، کیونکہ ماں باپ سے محبت نہیں ملتی نا، صرف تانے ملتے ہیں، ماں باپ سے کوئی شفقت نہیں ملتی، صرف تنقید ملتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ حضرت لقمان علیہ السلام کس طرح سے اپنے بچوں کو پیار سے پکار رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور بچے کو اللہ کے بھرپور علم کا یقین دلائیں، ایمان مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر کریں۔ تو یاد رکھیں بچوں کو توحید سکھانی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سکھانے چاہیے، اللہ کی صفات کے بارے میں بتانا چاہیے۔ جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو چند کلمات سکھائے تھے، جن میں یہ بھی تھا کہ جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو کوئی نہیں نقصان دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ بیٹا نماز قائم کرنے کی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی آ پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فقر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ تو ہر دفعہ جب خطاب کریں تو یا بنیا کہہ رہے ہیں پیار سے، اور پیار سے بات کرنے سے دل قریب آتے ہیں، اور جب دل قریب آئیں تو ان پر پھر نصیحت زیادہ اثر کرتی ہے۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، پیارے بیٹے نماز قائم کرو۔ اور کتنی دفعہ نماز کے لیے کہتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ بولے ہوں گے بچوں سے، شاید ایک دفعہ بھی نہیں۔ اور وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر بالمعروف بھی بچپن میں ہی سکھا دینا چاہیے، اچھے برے کی پہچان دینے کے ساتھ اچھے برے کی پہچان دوسروں کو بھی آگے ٹرانسفر کریں۔ واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ بچوں کو صبر بھی سکھانا چاہیے، کیونکہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں نا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، کیوں؟ یہ صبر نہیں کر سکتے، یہ روتے ہیں۔ تکلیفوں سے آپ ان کو نہیں بچا سکتے، بہت سی تکلیفیں آپ کے بچانے کے باوجود بھی ان کو لگ جائیں گی، بیمار ہو جائیں گے، کوئی چوٹ لگ جائے گی، بخار ہو جائے گا، یعنی تکلیفوں سے آپ بچوں کو نہیں بچا سکتے، صبر کرنا آنا چاہیے نا، سہنا آنا چاہیے۔ پھر انہیں اخلاق بھی سکھائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اخلاق کی تعلیم دی، فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بے نہ کرے، یعنی سودے پہ سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی چیز خرید رہا ہے تو آپ کہیں
کہیں میں اتنے زیادہ دے دوں گا آپ مجھے دے دیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں، یعنی کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو دوسروں کو حقیر سمجھتا دراصل اللہ کی نگاہ میں خود حقیر ہے۔ تو ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمانوں پر بری طرح حرام ہے۔ پھر چال ڈھال سکھائی کہ یعنی تربیت صرف ایک چیز کی نہیں ہوتی، آپ انہیں دنیا کمانے کے لیے تیار کرتے رہیں اور بس ایک ہی رٹ لگائیں پڑھو، اور بلکہ زندگی کے اندر اخلاق، ایمان، عقیدہ، ان سب چیزوں کو سکھانا بھول ہی گئے۔ تو وَأَقْصِدْ فِي مِشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آپ دیکھیں کہ جہاں 4 بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں چیخم دھاڑ، شور شرابہ، ہنگامہ۔ کبھی ہم نے توجہ کی کہ یہ بھی بچوں کو سکھانے کی چیز ہے کہ اپنی آوازیں بہت بلند نہیں کرنی۔ ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں نا کہ بچے ہیں، سمجھانا بھی نہیں چاہتے ہم تو اپنی آواز پست رکھو، بات کرتے ہوئے اتنی بس آواز میں بات کرو کہ دوسرا سمجھ جائے، اور یہ تربیت بھی بچپن ہی سے ہوگی نا، ورنہ کیا ہوتا ہے شادی بھی ہو جاتی ہے اور شرافت سے بات کرنی نہیں آتی، بیوی پر چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، بچوں پر چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تربیت بچپن سے ہوتی ہے۔ اور اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھے کی آواز میں چنگاڑ بھی ہوتی ہے۔ تو بعض بچے روتے ہوئے چنگاڑتے بھی ہیں نا، دہاڑتے بھی ہیں، ان چیزوں سے بھی منع کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ گدھا ایسا کرتا ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق کیا تھا؟ وہ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا ہے، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، اور انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا کے مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمان زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ هو الغنی الحمید، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، سمندر دوات بن جائیں جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ یعنی یہی مضمون ذرا مختلف الفاظ میں سورہ کہف میں بھی گزر چکا ہے، آیت نمبر 109 میں، اور اس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ جو خدا اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لایا ہے، اس کی قدرت کے کرشموں کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی خدائی میں آخر کوئی مخلوق کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں۔ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ہر چیز کی جو مدت عمر مقرر کر دی گئی ہے اسی وقت تک وہ چل رہی ہے، جب کوئی چیز بھی نہ ازلی ہے اور نہ ابدی۔ اور کیا تم نہیں جانتے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ تو یاد رکھیے سمندر کے سفر میں جس طرح ستارے نظر آتے ہیں وہ خشکی پر نظر نہیں آتے، کیونکہ عموماً خشکی پر بہت سی روشنیاں ہوتی ہیں، وہ مان پڑ جاتے ہیں اور وہ روشنیاں نظر نہیں آتی۔ اس لیے سورج کا نکلنا، غروب ہونا اور بھی طرح طرح کی جگہوں کا مشاہدہ کرنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، لیکن یہ کس کے لیے نشانی ہے؟ ہر صابر شاکر کے لیے، کیونکہ ان چیزوں کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے اور سو کر بھی انسان سفر گزار سکتا ہے، لیکن غور و فکر کرتے ہوئے بھی سفر کر سکتا ہے۔
اور سمندر میں، اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج بانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکر ہے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. اقتصاد کو اگر راست روی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے کوئی وہ وقت گزر جانے کے بعد بھی توحید پر قائم رہتا ہے، اور اگر اسے توسط اور اعتدال کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا بعض لوگ اپنے شرک اور دہریت کے عقیدے میں اس شدت پر قائم نہیں رہتے، یا بعض لوگوں کے اندر اخلاص کی وہ کیفیت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی. اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکر ہے. تو لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ لے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت کا وعدہ. بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. یہ دھوکے باز کون ہے؟ شیطان. یہ تمہارے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسے خیالات نہ ڈالے، نہ وسوسے ڈالے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ یا اللہ کی اطاعت سے دور ہو جاؤ. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی قیامت کا. وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. ان اللہ علیم خبیر. تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ لقمان جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.